ریفریجرینٹ ریفریجریشن و ایئر کنڈیشننگ کے عمل کے لیے ریفریجرینٹ بطور واسطہ ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ ریفریجریشن ایئر کنڈیشننگ مشین میں حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ایک واسطہ ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے حرارت کو منتقل کیا جاتا ہے، اسے ریفریجرینٹ کہتے ہیں۔ جیسے کہ فری-آن 12، فری-آن 22، امونیا و دیگر ریفریجرینٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ریفریجریشن میں ریفریجرینٹ جو استعمال کی جاتی ہے ان میں فری-آن 12، فری-آن 22، امونیا اور دیگر ہم استعمال میں لاتے ہیں۔ ریفریجرینٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کم دباؤ میں بخارات میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے لیے حرارت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وہاں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ ریفریجرینٹ جو ہے اس کو عام طور پر پاؤنڈ میں ناپا جاتا ہے۔ ریفریجرینٹ کو ہم پاؤنڈ میں ناپتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں۔ تو اچھی ریفریجرینٹ کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ کیمیاوی اعتبار سے قیام پذیر ہو، لیک والی نہ ہو، اور اس طریقے سے ریفریجرینٹ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو ہم ریفریجرینٹ حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ریفریجرینٹ ایک واسطہ یا ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ یہ ذریعہ یا واسطہ مخصوص آلات میں سے ہوتا ہوا اپنا چکر یا سائیکل مکمل کرتا ہے۔ ریفریجرینٹ کی اگر ہم دیکھیں تفصیل تو اس میں کئی قسم کی ریفریجرینٹ گروپوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ یعنی اس گروپ میں جو بالکل زہریلی نہیں ہوتی وہ گروپ ہے، اسی طریقے سے دوسرا ایسا گروپ ہے جو کچھ زہریلی ہوتی ہیں ریفریجرینٹس، اس کو ہم سیکنڈ گروپ میں شمار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بہت زیادہ زہریلی ریفریجرینٹس بھی ہیں تو ان کو بھی ہم ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشننگ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے 3 بنیادی طور پر گروپ پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو ہیں وہ ہم R12، R11، R22، اسی طریقے سے ہم 714 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ R714 استعمال کرتے ہیں اس گروپ میں۔ یہ بالکل زہریلی حالت میں نہیں ہوتی، تو یہ گیس کی شکل میں ہوتی ہیں۔ یہ گیسیں ہیں، بنیادی طور پر یہ گیس ہوتی ہیں، تو ٹھنڈی گیس ہوتی ہیں۔ تو اس گروپ میں زہریلی گیس نہیں ہوتی، تو اس کو ہم گروپ میں ٹرائی کلورو مونو فلورو میتھین R11 جس کو کہتے ہیں، ٹرائی کلورو مونو فلورو میتھین R11۔ اسی طرح ڈائی فلورو میتھین R12 تو ڈائی فلورو میتھین۔ اسی طرح مونو کلورو ڈائی فلورو میتھین R22، یہ ایئر کنڈیشن میں بھری جاتی ہے۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ ہے CO2 جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ R714۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ریفریجرینٹس کچھ زہریلی نہیں ہوتی، گیس کی شکل میں یہ حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا واسطہ یا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہلکی زہریلی ہوتی ہیں، کچھ کم یعنی زہریلی ہیں، تو ان میں میتھائل کلورائڈ R40 ہے۔ اسی طرح سلفر ڈائی آکسائڈ ہے R764 ہے، یا پھر امونیا جو ہے، امونیا گیس جس کو ہم کہتے ہیں R717 تو NH3 اس کا امونیا کا فارمولہ ہے جیسے۔ تو یہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کمرشل ریفریجریشن میں امونیا R717۔ اسی طرح میتھائل کلورائڈ ہے، یہ بھی ریفریجرینٹ ہے، تو یہ بھی کچھ ہلکی زہریلی ہوتی ہیں۔ تو اس گروپ میں یہ 3-4 جو ریفریجرینٹ ہیں وہ شامل ہیں۔ اسی طرح ایک اور گروپ ہے
وہ ریفریجرینٹس جو کافی زیادہ زہریلے واقع ہوتے ہیں، R170، R170، R290، R600، تو اسی طرح ایتھین، پروپین، بیوٹین، تو ان کے علیحدہ فارمولے بھی ہیں. یعنی یہ وہ گیسیں ہیں جو ہم ریفریجرینٹ کے طور پر ریفریجریشن سسٹم میں، ریفریجریشن سسٹم ایک پورا چکر ہوتا ہے، سائیکل ہوتا ہے، جس میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس یہ چیزیں، یعنی ریفریجریشن کا جو چکر ہے، یعنی ایک ایسا سسٹم جس کے اندر ایک پورا سائیکل مکمل ہوتا ہے، جیسے کمپریشن سسٹم بتایا گیا ہے، اسٹیم جیٹ سسٹم بتایا گیا ہے، ابزارپشن سسٹم ہے، اور دیگر بھی سسٹم ریفریجریشن کے سائیکل، بیسک ریفریجریشن سائیکل جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جس میں ریفریجریشن کا عمل مکمل ہوتا ہے، اور اس میں ریفریجرینٹ جو ہے بطور واسطہ وہ ہم استعمال میں لاتے ہیں. مثلا کہ کمپریسر ہے، جیسے کنڈینسر ہے، تو پھر اسی طرح ریفریجریٹ کا کنٹرول ہے، اور ایواپوریٹر ہے. یہ ہم ریفریجریشن کا جو چکر ہے کمپریشن سسٹم میں پڑھیں گے. تو کمپریسر ہے، کنڈینسر ہے، اسی طرح ایواپوریٹر ہے. تو ان میں سے ہوتا ہوا ریفریجرینٹ جو ہے وہ ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. تو ان 4 حصوں کے ساتھ ایک چکر مکمل ہوتا ہے جو یہ ابھی بتائے گئے ہیں، یعنی ریفریجریٹ کنٹرول جو ہے، پھر اسی طرح ایواپوریٹر ہے، اور اسی طرح کمپریسر، اور پھر کنڈینسر. یہ مل کے 4 ایک چکر مکمل کرتے ہیں، اور اس چکر میں سارے کا سارا دار و مدار ریفریجرینٹ پر ہوتا ہے. تو کمپلیٹ سائیکل میں ریفریجرینٹ منتقل ہوتی رہتی ہے، اور تو ان کے بغیر کسی جگہ پر ٹھنڈک پیدا کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ سائیکل چونکہ ہم پڑھیں گے بھئی کمپریشن سسٹم جو ہے ریفریجریشن کے لیے، تو اس میں ریفریجرینٹ کا استعمال ہوگا. تو یہ ہوتی ہوئی ان میں سے آگے چلتی ہے. تو سائیکل ہوتا ہے چونکہ ایک چکر ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ ذکر کیا. تو ورنہ ہمارا موضوع ریفریجرینٹ پر ہے. تو ریفریجرینٹ جو ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ ایک چکر جو ہوتا ہے سائیکل، کمپریشن سسٹم ہے جیسے، تو ریفریجریشن سائیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ریفریجرینٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ریفریجرینٹ کی کچھ خصوصیات ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. جب گیس چارج کرتے ہیں سسٹم میں، یونٹ کے اندر، ریفریجریشن سسٹم کے لیے، ریفریجریٹر ہے یا ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے، یونٹ ہے، تو اس میں ہم جب گیس چارج کرتے ہیں، گیس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ریفریجرینٹ جو ہے وہ اس میں بھری جاتی ہے. تو اس کی کچھ خصوصیات ہیں ریفریجرینٹ کی، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ بھئی کو 5-10 اس کی خصوصیات جو ہیں وہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. بھئی اچھی ریفریجرینٹ ہم استعمال کریں تو اس لحاظ سے اس کی کچھ خصوصیتیں، یعنی کہ جیسے کہ یہ زہریلی نہیں ہونی چاہیے. ریفریجرینٹ کی یہ خاصیت ہے کہ زہریلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نقصان ہوتا ہے تو زہریلی وہ پائپوں کے اندر، تو اس وجہ سے بھی یہ زہریلی نہیں ہونی چاہیے. اور دھماکے سے پھٹنے والی نہ ہو، اسے آگ بھی نہیں لگنی، ایکسپلوسیو نہ ہو، یعنی آگ نہ لگ سکتی ہو، اور اسی طرح یہ لوہے کو یہ زنگ نہ لگائے. اسی طرح لوبریکیشن تیل پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو، لوبریکیشن ہوتی ہے تیل میں، اس کا ریفریجرینٹ کا اس پہ اثر نہ ہو. اسی طرح اس کا تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ وہ کم ہونا چاہیے، درجہ کھلاؤ جس کو کہتے ہیں ریفریجرینٹ کا، ایک اچھے ریفریجرینٹ کا درجہ کھلاؤ یعنی بوائلنگ پوائنٹ. اسی طرح سے کسی جگہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ خارج کر سکے، اچھی ریفریجرینٹ جو ہوتی ہیں. اس طرح بخارات بنتے وقت زیادہ سے زیادہ حرارت یہ جذب کر سکے. جی اس کا اسپیسیفک حجم جو ہے والیوم وہ کم ہونا چاہیے. 1 مکعب فٹ کا وزن زیادہ ہونا چاہیے یا ان کی کثافت زیادہ ہونی چاہیے. اسی طرح کریٹیکل دباؤ اور ٹیمپریچر ریفریجرینٹ کا زیادہ ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. اسی طرح کیمیکل طور پر یہ قیام پذیر ہو، کیمیائی طور پر، تو بہت زیادہ یا بہت کم درجہ حرارت پر اس کے اجزاء علیحدہ نہ ہو سکیں. جی یہ اہم باتیں ہیں تو ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح کمپریشن ریشو ہے، ریفریجرینٹ کی کمپریشن ریشو کم ہونی چاہیے، کم. اسی طرح نمی سے مل کر کیمیائی عمل نہ بناتی ہو، اس میں تیزابی خاصیت نہ ہو. بہت زیادہ یہ ریفریجرینٹ گاڑی نہیں ہونی چاہیے،
اس لیے ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا، یہ بے رنگ ہونی چاہیے، بے بو ہونی چاہیے، زہریلا نہیں ہونا چاہیے اسے ریفریجرینٹ کو، تو اس کی لیکیج بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ تیل یا نمی وغیرہ کو اپنے اندر حل نہ کریں۔ صحیح اچھی لوبریکینٹ جو ہوتی ہے ریفریجرینٹ، وہ تیل یا نمی کو اپنے اندر حل نہیں کرتی، یہ ہم نے خاص خیال رکھنا ان باتوں کا۔ تو یہ اس وجہ سے اس کی کثافت، ڈینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، کثیف ہونی چاہیے، اور ویپوریٹر اور کنڈنسر کے پریشر میں یہ کم فرق ہو، اس کے ویپوریٹر اور کنڈنسر کا جو پریشر ہے اس میں کم فرق ہو، یہ ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ بھئی یہ فری آن 11 اور اس کے بعد فری آن 12 اور فری آن 22، یعنی R11 12 22، یہ عام زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ R22 تو ایئر کنڈیشن میں استعمال ہوتی ہے، اور ریفریجریٹر میں، یہ گھریلو والے میں تو R12 استعمال ہو جاتی ہے۔ تو ان کے اوپر ہم ذرا کچھ نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی کیا خصوصیات ہیں یا کس طرح سے ہم ان کو لیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے بھی R22 فری آن 22، اس کا کیمیائی نام مونو کلورو ڈائی فلورو میتھین ہے، CHClF2، یہ اس کا کیمیائی فارمولہ ہے۔ یہ فری آن گروپ کی ریفریجرینٹ ہے، یہ بالکل زہریلی نہیں ہوتی، یہ ایئر کنڈیشنوں میں ہم اس کو گیس چارجنگ میں استعمال کرتے ہیں، یہ زہریلی نہیں ہوتی۔ تو عام فضائی پریشر پر اس کا نقطہ جو ہے کھلاؤ یعنی بوائلنگ پوائنٹ، وہ -41.4 ڈگری فارنہیٹ ہوتا ہے۔ تو فری آن 22 یہ بہت اہم ریفریجرینٹ ہے، یہ ریفریجرینٹ ایئر کنڈیشننگ یونٹوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یونٹ کی آپریٹنگ حالت میں اس کا سیکشن پریشر 60 سے 80 پاؤنڈ فی مربع انچ اور ڈسچارج پریشر 210 سے 280 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتا ہے۔ اس رینج کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے سلنڈر کا رنگ عموماً سبز ہوتا ہے۔ اس کی لیکیج سوپ سولیوشن، ہیلائڈ ٹارچ اور الیکٹرانک ڈیٹیکٹر سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر فری آن 22 لیک ہو رہی ہے جی، پھر ہم نے اس کو یونٹ میں بھرا ہے تو لیک پھر ہم سوپ سولیوشن اور ہیلائڈ ٹارچ اور الیکٹرانک لیک ڈیٹیکٹر کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو R22 کے اوپر جو ہے ہم نے یہ توجہ کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے۔ اسی طرح جو ریفریجرینٹ ہے R22 تو 5 ڈگری فارنہیٹ پر اس کی لیٹنٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن 93.21 BTU فی پاؤنڈ ہوتی ہے 5 ڈگری پر لیٹنٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن۔ تو یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ جب ہم فری آن لیتے ہیں سلنڈر میں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سی گیس کہاں چارج کرنی ہے، کس یونٹ میں کون سی بنی، یہ ایئر کنڈیشنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ 5 ڈگری فارنہیٹ پر اس کا پریشر جو ہے وہ 28.19 پر اسکوائر انچ گیج پریشر یعنی، اور اسی طرح 86 ڈگری ایف پر اس کا پریشر PSIG جس کو کہتے ہیں پر اسکوائر انچ گیج، وہ 158.17 ہوتا ہے۔ تو یہ فری آن 22 یہ ہم نے اس کا کچھ جائزہ لیا ہے کہ فری آن 22 بہت اہم ریفریجرینٹ ہے، تو یہ ایئر کنڈیشننگ میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ فری آن 22 کی بھی کچھ خوبیاں ہیں۔ تو یہ ایک مستقل ریفریجرینٹ ہے، تو یہ دوسری ریفریجرینٹ کی نسبت پانی جلد حل ہو جاتا ہے اس میں، اس لیے بعض اوقات ڈرائر لگانے کی ہمیں پھر ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو اس لیے اس میں تیزابی خاصیت نہیں ہوتی اور یہ ترش نہیں ہوتی، یعنی کڑوی اس شکل کے اندر، تو بے ذائقہ ہوتی ہے، تو اس کو آگ نہیں لگتی۔ فری آن 22 کو R22 کو آگ نہیں لگتی، لیکن آگ کے ساتھ مل کر یہ نیلے رنگ کا شعلہ کر دیتی ہے، شعلے کو نیلا سا بنا دیتی ہے۔ تو اس کا وزن اور دباؤ قدرے زیادہ ہوتا ہے، اس کا وزن اور دباؤ قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مستقل ریفریجرینٹ ہے، اس میں بہت اہم خوبیاں ہیں اور یہ ایئر کنڈیشننگ میں بھری جاتی ہے۔
تو فریون 22 جیسے بتایا گیا ہے، تو ریفریجرینٹ اس کا سلنڈر کا رنگ نشانی کے طور پر سبز ہوتا ہے، سبز رنگ کا اس کا سلنڈر ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ باتیں جان لی ہیں، تو ہم ان کو یاد رکھیں، خیال رکھیں بھئی کمرشل ایئر کنڈیشننگ میں استعمال ہونے والی یہ جو ریفریجرینٹ ہے R22 فریون 22 اس کو کہتے ہیں، فریون 22، تو مونو کلورو ڈائی فلورو میتھین یہ گیس ہے، یہ گیس کی شکل میں ہوتی ہیں ریفریجرینٹ۔ تو فضائی دباؤ پر جیسے بتایا گیا کہ اس کا درجہ حرارت ٹیمپریچر جو ہے وہ -41.4 ڈگری فارنہیٹ ہے، 41 مائنس میں -41.4 ڈگری فارنہیٹ۔ تو ہم نے یہ ان کا خیال رکھنا اسی وجہ سے کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ہمیں ان کو مد نظر رکھنا ہے اور معلومات یاد کر لینی ہے تاکہ ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ریفریجرینٹ کو کچھ عرصے کے لیے ہمیں محفوظ بھی رکھنا پڑتا ہے، تو ریفریجرینٹ کا نقطہ کھلاؤ بہت کم ہو جاتا ہے، زیادہ تر ریفریجرینٹ جو ہیں وہ ان کا بوائلنگ پوائنٹ، اس لیے انہیں سلنڈروں میں زیادہ دباؤ اور مائع حالت میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ گیسی شکل میں تو ہوتی ہیں تو لیکن ان کو سلنڈروں میں مائع حالت میں رکھا جاتا ہے۔ ان کی نقل و حمل کے لیے بہت توجہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاط ہمیں کرنی چاہیے جی۔ سلنڈروں کو نہ ہی زور سے گرانا چاہیے اور نہ ایک دوسرے کنٹینر سے ٹکرانا چاہیے۔ اگر ریفریجرینٹ سے بھرے سلنڈر ہیں تو ہمیں احتیاط سے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ سلنڈر کو اٹھاتے وقت مقناطیس کی لفٹ یا رسی یا چین وغیرہ استعمال کر لینی چاہیے، رسی کی مدد سے بھی ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سلنڈر کے ساتھ والو کی حفاظت کے لیے جو خول یا ڈھکنے استعمال ہوتے ہیں انہیں ہر وقت سلنڈر کے ساتھ لگا رہنا چاہیے، اس وقت سے صرف اس وقت سے علیحدہ کرنا چاہیے جب ریفریجرینٹ استعمال کی جا رہی ہو۔ سلنڈر کے والو یا حفاظتی ڈیوائس ان کو ٹھوکر نہیں لگانی چاہیے۔ سلنڈر کے ساتھ کوئی اور فٹنگ جوڑتے وقت اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ سلنڈر والو اور بیرونی فٹنگ کی چوڑیاں جو ہیں وہ ایک ہی سائز کی ہوں، ایک ہی قسم کی ہوں۔ فٹنگ جوڑتے وقت غیر ضروری طاقت یا اوور لوڈ نہیں اس کو ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ گیس سلنڈر کو کبھی بھی رولر کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو سہارا دینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اس کو رول کرتے ہوئے لے جائیں، اس لیے رولر کے طور پر ہمیں استعمال اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو سلنڈر کو کبھی بھی ضرورت سے زیادہ نہیں بھرنا چاہیے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس لحاظ سے جس وقت سلنڈر میں سے ریفریجرینٹ نکلنی شروع ہو جائے اس وقت اسے بند کر کے اس کا وزن کر لینا چاہیے اور اس میں موجود ریفریجرینٹ کا وزن نوٹ کر لینا چاہیے۔ یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے ان چیزوں کا۔ دیگر بھی کچھ احتیاطیں ہیں تو ہم سلنڈر کو محفوظ رکھنے کے لیے کیونکہ ریفریجرینٹ کے بغیر کوئی ریفریجریشن نہیں ہوتی، نہ ایئر کنڈیشننگ ہو سکتی ہے، اس لیے ریفریجرینٹ کا خاص خیال اور علم ہمیں مناسب اور پورا ہونا چاہیے، اس وجہ سے ہمیں ان کا دھیان کرنا۔ خالی اور بھرے سلنڈروں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے جی۔ سلنڈروں کو کوئی ایسی ضرب یا ٹھوکر نہ لگے اسے بچانا چاہیے جن کے مٹیریل ان کے دب جائیں، کوئی ان کا حصہ ٹوٹ کے علیحدہ ہو جائے یا سوراخ ہو جائے، تو احتیاط ان میں ہمیں کرنی چاہیے۔ تو لمبی مدت کے لیے سٹور کیے گئے سلنڈروں کے ساتھ حفاظتی ڈیوائس ضرور لگی ہونی چاہیے، حفاظتی ڈیوائس ضروری ہے۔ تو کسی سلنڈر یا والو کو خود ہمیں مرمت نہیں کرنا شروع کر دینا چاہیے بلکہ کمپنی والوں سے اس کی مرمت کرانا چاہیے اگر لیک ہو یا کوئی اس میں فالٹ آ جائے سلنڈر کے اندر تو اس کی تاکہ وہ اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے چیک کر کے وہ اس کی ریپیئر مینٹیننس کر دیں۔ سلنڈر کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ فریون 22 جو ہے وہ سبز رنگ کا سلنڈر ہوتا ہے، سبز رنگ کا۔ سلنڈروں کو کسی ایسی جگہ پر نہیں رکھنا چاہیے، یعنی ایسی جگہ نہیں سٹور کرنا چاہیے جہاں آگ لگنے والے مواد موجود ہوں، مثلا پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گیسولین ہے یا کوئی تیل وغیرہ جلایا جاتا ہے یا کوئی سگریٹ وغیرہ استعمال کرتا ہے یا کوئی ایسے مٹیریل، تو ان سے پرے رکھنا چاہیے۔
سلنڈروں کو مستقل ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں مٹیریل کی خصوصیات متاثر نہ ہوں، جیسے گیلی جگہ، نمکین پانی وغیرہ، اس سے طبی خصوصیات ان کی متاثر نہ ہوں، فزیکلی یہ جو ہے وہ صحیح رہیں۔ یہ بات ذرا ہم نے دھیان رکھنا بھائی خالی اور بھرے ہوئے سلنڈروں کو زمین پر لٹا کر حرکت نہیں دینی چاہیے، ان کو کھڑے رکھنا چاہیے، اس طرح ان کی دیواریں پتلی ہو جاتی ہیں، اس لیے لٹا کر ان کو حرکت رول کرنا جیسے، اس طرح سے پھر وہ ان کی سلنڈر کی دیواریں وہ ویک ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ سلنڈر کی کیپیسٹی کیا ہے یہ بھی کچھ ہم دیکھیں گے بھائی مختلف قسم کے سلنڈر ہوتے ہیں تو ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بھی ہم اس کا جائزہ لیں گے بھائی اس سے مراد کیا ہے، یعنی گیس ریفریجرینٹ کی وہ مقدار جو کہ سلنڈر میں بھر سکتے ہیں، یہ سلنڈر میں ہم کتنی گیس بھر سکتے ہیں وہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ تو ریفریجرینٹ کو جیسے بتایا گیا پہلے بھی عام طور پر ہم کس میں پیمائش کرتے ہیں، پاؤنڈ میں ماپا جاتا ہے ریفریجرینٹ کو۔ یہ سلنڈر یا کنٹینر باقاعدہ منظور شدہ ہوتے ہیں۔ جب کسی سلنڈر کی کیپیسٹی معلوم کرنی ہو تو پہلے اس میں پانی بھرا جاتا ہے اور اس میں سے خالی سلنڈر کا وزن نکال کر صرف پانی کا وزن نکال لیا جاتا ہے۔ اس پانی کے وزن کو 1.25 ضرب دینے سے سلفر ڈائی آکسائڈ کی وہ ہمیں مقدار معلوم ہو جاتی جو سلنڈر میں بھری جا سکتی ہے۔ اسی طرح پانی کے وزن کو 0.75 سے ضرب دینے سے میتھائل کلورائڈ کی سلنڈر میں بھری جانی ریفریجرینٹ کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خالی سلنڈر کا وزن 40 پاؤنڈ ہے، جب پانی سے بھرنے کے بعد اس کا وزن 250 پاؤنڈ ہو جاتا ہے، اس طرح صرف پانی کا وزن 110 پاؤنڈ بچا، لہٰذا اس سلنڈر میں سلفر ڈائی آکسائڈ کی کل مقدار کتنی آ گئی ہے جی، تو 110 ضرب 1.25 برابر کتنا ہو گیا، 137.5 یعنی 137.5 پاؤنڈ ہوگی۔ اس طرح سلنڈر میں میتھائل کلورائڈ کی یہ جب ہم چیک کرتے ہیں تو 110 ضرب 0.75 سے ضرب دیں گے تو 82.5 پاؤنڈ ہوگی۔ تو اسی طرح ریفریجرینٹ کو رکھا جاتا ہے، یہ ان کی مختلف قسم کی یہ ٹائپس ہوتی ہیں جی، سی ٹائپ، ڈی ٹائپ، ایم ٹائپ، کوئی ایس ٹائپ ہے، کوئی ایم ڈی، کوئی ایم سی، ایم ایس ٹائپس ان کی ہوتی ہیں سلنڈروں کی۔ تو جو ریفریجرینٹ کے سلنڈر ہیں یہ خاص ہوتے ہیں اور باقاعدہ منظور شدہ ہوتے ہیں، ادارے سے منظور شدہ ہوتے ہیں، تو ان میں ہم نے خیال رکھنا۔ اس کے بعد R12 فری آن 12، R12 کے نام سے اس کا کیمیائی نام جو ہے ڈائی فلورو میتھین ہے، یہ میتھین گیس ہے، ڈائی فلورو میتھین گیس ہے، اور اس کا فارمولا CCl2F2 ہے۔ یہ فری آن گروپ کی ریفریجرینٹ ہے، یہ بھی بالکل زہریلی نہیں ہوتی، تو عام فضائی دباؤ پر اس کا نقطہ کھلاؤ یعنی بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ -21.7 ڈگری فارنہیٹ ہوتا ہے، اور 5 درجے فارنہیٹ پر اس کا پریشر جو ہے وہ 11.8 جی PSI گیج پریشر یعنی کہ ہوتا ہے، اور 86 ڈگری فارنہیٹ پر اس کا پریشر 93.34 PSI جی یعنی پر سکیئر انچ گیج یعنی 93.34 ہوتا ہے، اور 5 ڈگری فارنہیٹ کے اوپر اس کی لیٹنٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن وہ 62.2 یعنی 68.2 BTU فی پاؤنڈ ہوتی ہے۔ تو یہ R12 جو ہے ڈائی فلورو میتھین، یہ گیس جو ہے ریفریجرینٹ جو ہے یہ عام طور پر ریفریجریٹر میں، واٹر کولروں میں، فریزر میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس ریفریجرینٹ کا۔ اس کے علاوہ کار ایئر کنڈیشننگ میں بھی ہم فری آن R12 استعمال کرتے ہیں بطور ریفریجریشن واسطہ یعنی ریفریجرینٹ کے طور پر۔ تو اس کے سلنڈر کا رنگ سفید ہوتا ہے، R12 کا جو سلنڈر ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور اس کی بھی لیکیج یعنی سوپ سالویشن صابن کے ذریعے، لائٹ ٹارچ کے ذریعے سے اور الیکٹرک لیک ڈیٹیکٹر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ریفریجریشن یونٹوں میں آپریٹنگ حالت پر سیکشن پریشر اس کا 10 سے 20 پاؤنڈ فی مربع انچ اور ڈسچارج پریشر 110 سے 150 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتا ہے، جبکہ ایئر کنڈیشننگ یونٹوں میں آپریٹنگ حالت پر
سکشن پریشر اس کا 35 سے 40 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتا ہے اور ڈسچارج پریشر 110 سے 150 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتا ہے۔ تو یہ عام طور پر جیسے بتایا گیا بھائی کار ایئر کنڈیشننگ میں ہم استعمال کرتے ہیں، کار ایئر کنڈیشننگ میں R12 استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح ریفریجریٹر، واٹر کولر اور فریزر وغیرہ میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں، جس کا رنگ سلنڈر کا رنگ سفید ہوتا ہے، سفید رنگ کا اس کا سلنڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد R11 کی طرف آتے ہیں، فری آن 11۔ یہ ٹرائی کلورو مونو فلورو میتھین ہے، CCl3F فلورو میتھین، تو CCl3F یہ فری آن گروپ کی ریفریجرینٹ ہے، یہ بھی بالکل زہریلی نہیں ہوتی، تو یہ اہم گیس ہے۔ تو فری آن 11، تو فری آن 11 جو ہے یہ بھی ہم اس کی لیکیج صابن کے ذریعے سوپ سالویشن اور لائٹ ٹارچ اور الیکٹرک لیک ڈیٹیکٹر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو R11 جو ہے یہ ریفریجرینٹ سینٹریفیوگل یونٹوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ لیکوڈ شکل میں ڈرموں کے اندر ملتی ہیں، اس پر اورنج کلر اس پہ ہوا ہوتا ہے، یعنی سلنڈر پر جو ڈرم ہوتے ہیں تو یہ ریفریجرینٹ لیکوڈ شکل میں ڈرموں کے اندر ملتی ہیں، اس پر اورنج رنگ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس ریفریجرینٹ کا 40 ڈگری فارنہائٹ کے ایواپوریٹر میں یونٹ کا آپریشن پر سکشن پریشر 20 سے 25 انچ آف مرکری اور ڈسچارج پر 5 سے 7 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتا ہے۔ تو یہ فری آن 11 یہ اتنی عام استعمال نہیں ہوتی، مطلب ریفریجریٹر وغیرہ میں نہیں ہم استعمال کرتے، تو یہ سینٹریفیوگل یونٹوں میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کا استعمال کچھ کم ہے۔ تو عام گھریلو اور کمرشل ان چیزوں میں فری آن 11 استعمال نہیں ہوتی اور یہ زہریلی نہیں ہوتی۔ تو یہ ریفریجرینٹ گروپ جو ہے وہ فری آن گروپ کی یہ تینوں ریفریجرینٹ کا ہم نے جائزہ لیا اور کچھ خصوصیات جو ہیں یعنی ان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے ریفریجرینٹ کی وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو اس کے علاوہ ایک امونیا گیس ہے، وہ امونیا گیس جو ہے اس کا سلور رنگ کا سلنڈر ہوتا ہے، R717 امونیا، اس کا کیمیائی فارمولہ NH3 ہے۔ یہ دوسرے گروپ کی کچھ زہریلی ہوتی ہے، امونیا گیس کچھ زہریلی ریفریجرینٹ ہے، یہ کمرشل یونٹوں میں استعمال ہوتی ہے، کمرشل یونٹوں میں۔ تو عام فضائی دباؤ پر اس کا بوائلنگ پوائنٹ -28 ڈگری فارنہائٹ ہے اور 5 فارنہائٹ پر اس کا پریشر 19.6 پر سکوائر انچ گیج اور 86 ڈگری فارنہائٹ پر اس کا پریشر 154.5 پر سکوائر انچ گیج پریشر ہوتا ہے۔ تو 5 ڈگری فارنہائٹ پر اس کی لیٹنٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن 565 BTU فی پاؤنڈ ہوتی ہے۔ تو یہ امونیا ریفریجرینٹ جو ہے اس کا استعمال آئس پلانٹ جو برف کے کارخانے ہیں اور دیگر اسی طرح کولڈ اسٹوریج وغیرہ میں وہ امونیا گیس بطور ریفریجرینٹ ہم استعمال کرتے ہیں بطور گیس، اور اس کے سلنڈر جو ہیں سلور کلر کے ہوتے ہیں، سلور کلر کے۔ تو اس کے یونٹ پر میں کاپر کی ٹیوبیں استعمال نہیں ہوتی کیونکہ یہ کاپر کے ساتھ اس کا کیمیائی عمل ہوتا تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی لیکیج چیک کرنے کے لیے سلفر کینڈل ہم استعمال کرتے ہیں یا لٹمس پیپر استعمال کرتے ہیں، ہاں جی۔ تو سلفر کا ویپر اسپرے کر کے اس سے معلوم کیا جاتا ہے۔ تو امونیا کی لیکیج جو ہے تو وہ صابن کے ذریعے سے نہیں چیک کی جاتی، تو سلفر کینڈل، لٹمس پیپر، سلفر ویپر اسپرے کر لیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو امونیا تو یہ گھریلو کچھ یونٹوں کے ساتھ ساتھ کمرشل یونٹوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں جی، تو اس لیے یہ بہت کارآمد بھی ہے، ہاں جی۔ جیسے بتایا گیا ہے کہ آئس اسٹوریج میں، کولڈ اسٹوریج میں، برف خانوں میں اس کا زیادہ استعمال ہے۔ تو یہ ایبزارپشن سسٹم جو ریفریجریشن کے سسٹم ہے اس کے ایبزارپشن سسٹم میں بہت استعمال ہوتی ہے، تو کمپریشن سسٹم میں نہیں اتنی، تو ایبزارپشن سسٹم میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا ہم نے جائزہ لیا، تو یہ جو ہے اس لیے اسے زیادہ ٹھنڈک پیدا کر سکتی ہے۔ 50 ڈگری فارنہائٹ پر اس کی لیٹنٹ ہیٹ 565 BTU فی پاؤنڈ ہے۔
تو اس لیے ان باتوں کا ہم نے خیال رکھنا. اس کا کنڈنسر لوہے یا اسٹیل کے پائپوں کا بنا ہوتا ہے، کاپر کا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کاپر پہ آہستہ آہستہ کیمیائی عمل کرتی ہیں. تو کنڈنسر پانی سے ٹھنڈا ہونے والا ہوتا ہے. عام حالت میں کنڈنسر کا پریشر 105 سے 200 پاؤنڈ مربع انچ تک ہوتا ہے. تو پانی کی موجودگی میں اس کا کاپر اور برونز جیسی دھاتوں پر کیمیائی اثر ہو جاتا ہے. تو لوہے یا اسٹیل پر اس کا اثر نہیں ہوتا امونیا گیس کا. امونیا گیس چونکہ قدرتی طور پر تھوڑی سی زہریلی ہوتی ہے، تو اس کو آگ بھی یہ پکڑ سکتی ہے، اور یہ ہوا کی موجودگی سے دھماکے سے پھٹ بھی سکتی ہے. تو اس کا کمپریسر آئل کے ساتھ بھی کوئی کیمیائی عمل نہیں چکے ہوتا. تو امونیا گیس کی لیکیج بھی ہم 2 طریقوں سے، جیسے پہلے بتایا گیا، وہ معلوم کر سکتے ہیں. تو ان باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. بھئی سلفر کینڈل کے ذریعے سے، یا وہ ہم اس کا سپرے کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اس کی لیک ہونے والی امونیا گیس جو ہے بطور ریفریجنٹ وہ چیک ہو سکتی ہے. تو جب ہم چیک کرتے ہیں تو امونیا کے ساتھ مل کر سلفر کینڈل سے گہرے سفید رنگ کا دھواں سا نکلنے لگتا ہے جی. تو اسی طرح سرخ لٹمس پیپر وہ امونیا گیس کے لیکیج کے ساتھ مل کر پیلا سا ہو جاتا ہے. یعنی یہ اس کی نشانیاں، وہ اس کے جو ہم خرابیوں میں یہ زیادہ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے جب ٹیسٹنگ چیک ہوگی. اس کے بعد آتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ CO2. اس کا کیمیائی فارمولہ ہے. یہ کاربن اور آکسیجن کا اہم کمپاؤنڈ ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ 50 ڈگری پر اس کا نقطہ کھلا ہوتا ہے، 50 ڈگری فارن ہیٹ پر. یہ سارے درجے فارن ہیٹ پر ہیں، سیلسیس پہ نہیں ہیں. تو 50 ڈگری فارن ہیٹ پر اس کا نقطہ کھلا بہت ہی کم ہے. یہ درجہ حرارت 109.3 تک ہوتا ہے. تو اس کی ویپوریشن کے لیے 300 پاؤنڈ فی مربع انچ کا دباؤ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو ایواپوریشن کے لیے تو 80 ڈگری فارن ہیٹ کنڈنسر پریشر پر اسے مایع میں تبدیل کرنے کے لیے 1000 پاؤنڈ فی مربع انچ پریشر چاہیے ہوتا ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا کریٹیکل درجہ حرارت 87.8 ڈگری فارن ہیٹ ہوتا ہے. تو عام درجہ حرارت، عام جیسے روم ٹیمپریچر ہے، تو اس پر کاربن ڈائی آکسائڈ یہ بے رنگ کی ہوتی ہے، اس کا کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا. تو ہلکی سی اس کی بو محسوس کی جا سکتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی. تو اس کا کوئی اتنا خاص رنگ نہیں ہوتا. تو اس میں کچھ تھوڑی بہت تصابی خاصیت بھی پائی جاتی ہیں. تو اس میں کچھ سانس مثلا گھٹنے لگتا. تو مستقل گیس ہے، تو یہ دھماکے سے نہیں پھٹتی اور نہ اسے آگ لگ سکتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو. تو یہ دوسرے یونٹوں کی نسبت کم استعمال ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ گیس بطور ریفریجرنٹ بہت کم استعمال ہوتی ہیں. تو یہ بحری جہازوں یا کمرشل کچھ کاموں میں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا بطور ریفریجرنٹ یہ زیادہ استعمال نہیں ہے. اسی طرح اور دوسری ریفریجرنٹ بھی ہیں، تو ان کا یہاں پر ہم کچھ خاص بطور خاص ذکر نہیں کر رہے. تو اس لیے یہاں پر ہم نے اسی پر اکتفا کرنا. اور ریفریجرنٹ جو ہے اس کی احتیاط پہلے جیسے بتائی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، احتیاط کرنی ہے. اور خاص طور پر ان کے سلنڈروں کی اور رنگوں کا اور اس کی لیکیج کا، تو یہ خاص ہم نے خیال رکھنا ہے. تو ریفریجریشن چکر میں جب اسے بہت کم دباؤ میں لایا جاتا ہے تو اس طرح اس کی خاصیت یہ ہے کہ ابلنے لگتی ہے، ابال آ جاتا ہے اس میں، جس کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت بھی کچھ کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد کی حرارت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں ریفریجرنٹ. پھر اسے ایک کمپریسر کے ذریعے دبایا جاتا، بھینچا جاتا. یعنی ریفریجرنٹ کے دب جانے سے اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی حرارت خارج کر دیتی ہے. تو ریفریجریشن سائیکل میں جو ریفریجریشن چکر ہے اس میں ریفریجرنٹ ایواپوریٹر میں حرارت کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور کنڈنسر میں باہر جا کر خارج کر دیتی ہے. اور ہر ریفریجرنٹ اپنی خاصیت کے مطابق حرارت کی خاص مقدار اپنے اندر جذب کر سکتی ہیں. اچھی ریفریجرنٹ جو ہوتی ہیں وہ حرارت کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ جذب کر سکتی ہیں.
جب تک ریفریجریشن سائیکل میں ریفریجرینٹ گھومتی رہتی ہے حرارت جذب کرنے اور خارج کرنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھئی یہ ایواپوریٹر، کنڈینسر، کمپریسر اور پھر اسی طرح ریفریجرینٹ کنٹرول، ان 4 کے اندر جو ہے یہ گھومتی ہے ریفریجرینٹ۔ تو ان 4 کے اندر یعنی کمپریسر، کنڈینسر، ریفریجرینٹ کنٹرول اور ایواپوریٹر، یعنی یہ مختلف مرحلے ہیں۔ جیسے بنیادی ریفریجریشن کا سائیکل ہوتا ہے، تو جیسے کمپریشن سسٹم ہے تو اس میں یہ ریفریجرینٹ اس میں ٹرن ہوتی رہتی ہے، تو وہ اس عمل کے دوران میں حرارت جذب کرتی ہے، خارج کرتی رہتی ہے۔ تو مختلف مرحلے ہوتے ہیں۔ تو جیسے مثلا کہ کمپریسر، یہ ڈیوائس گیس پر کمپریسر جو ہے وہ کم دباؤ پر حاصل کرتی ہے، اس کا دباؤ بڑھا کر خارج کرتی ہے۔ پھر کنڈنسر جو ہے اس حصے میں زیادہ درجہ حرارت والی گیس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ کنڈنسر میں ٹھنڈی ہو کر گیس مائع حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس حصے میں ریفریجرینٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوا، پانی یا پانی اور نمک کا محلول، جسے برائن کہتے ہیں، وہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ریفریجرینٹ میں حرارت جذب کر لیتی ہیں اور اسے ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ریفریجرینٹ کنٹرول حصہ آتا ہے۔ اس حصے میں ریفریجرینٹ جو ہے وہ مائع حالت میں زیادہ دباؤ کے ساتھ ایک باریک سوراخ میں سے گزر کر کھلی جگہ پر ایکسپینڈ ہو جاتی ہے، پھیلتی ہے۔ اس طرح اس کا دباؤ فوراً کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایواپوریٹر میں اس حصے میں کافی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ایواپوریٹر میں کافی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ایسی چیزیں رکھتے ہیں جن کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رکھی ہوئی چیزیں مثلا سبزیاں، پھل وغیرہ حرارت ریفریجرینٹ کو دے کر خود ٹھنڈا ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ریفریجرینٹ حرارت دے کر وہ ٹھنڈا ہو جاتی ہے۔ یوں ریفریجرینٹ حرارت جذب کر کے دوبارہ بخارات کی شکل میں آ جاتی ہیں اور یہاں سے کمپریسر پھر اسے حاصل کر لیتا ہے دوبارہ۔ یعنی ان 4 بڑے حصوں میں یہ ریفریجرینٹ گھومتی ہے: کمپریسر، ایواپوریٹر، ریفریجرینٹ کنٹرول، کنڈنسر، یعنی اس طریقے سے یہ ان 4 کے اندر یہ مثال دی گئی ہے۔ مثلا کہ کمپریشن سسٹم کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کمپریشن سسٹم میں تو کمپریسر لگا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں بھئی کنڈنسر ہے، ہیں جی۔ تو یہ یعنی کہنے کا مطلب، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ریفریجرینٹ وہ گیس وہ مائع حالت میں، ریفریجرینٹ گیس حالت میں، تو یہ حرارت جذب کرتی، کہیں ٹھنڈی ہوتی ہے، کہیں گرم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا بہت اہم حصہ ہے، اہم کردار ہے ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشننگ کے لیے۔ تو اس کا ہم نے خاص نالج حاصل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جو کمپریشن سائیکل ہے، ریفریجریشن سائیکل جو ہے، ریفریجریشن ایئر کنڈیشننگ کے جو نظام ہیں، ان کے اندر وہ مختلف سٹیجز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو لیکن یہ ریفریجرینٹ سب میں استعمال ہوتی ہے، تو مرحلہ وار اس کا وہاں پر عمل ہوتا ہے۔ تو یہ غور کرنا، سمجھنا ہے ہم نے۔ تو یہ ریفریجرینٹ کے اوپر کچھ باتیں اہم کی گئی ہیں، تو ان کو ذہن نشین کریں اور سمجھیں تاکہ یہ بہتر طور پر ہم پرفارم کر سکیں۔